ہمارا رب فرماتا ہے محبوب کی زندگی یعنی رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی یا اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے محبوب کا بچپنا جوانی، نہیں، اللہ نے مطلقاً کہا کہ رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بے شک پتہ یہ چلا کہ حضور شروع سے آخر تک، مہد سے لحد تک اور لحد سے ابد تک، ہمیشہ حضور جو ہیں سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک بے شک بچپنا دیکھیں تو لاجواب ہے، بے شک ایسا لاجواب ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7 ارب 75 کروڑ 10 لاکھ کے آس پاس ہے، یعنی تقریباً 7.25 ارب۔ اب تک یہ 7.25 ارب ظاہر ہے آبادی، تو یہ پیدا بھی ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی اس شان کے ساتھ پیدا نہیں ہوا جس شان کے ساتھ آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ان سے پہلے جو آ کر جا چکے، قبروں میں سو چکے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور ان کے بعد میرے نبی تک، اور میرے نبی کے بعد اب تک، اور اب سے قیامت تک، اللہ کی قسم کوئی اس شان کے ساتھ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس شان کے ساتھ آمنہ کا بیٹا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں چونکہ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہجرت رسول پاک ہے۔ حضور نے جو مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اس میں جو پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتوں کی آندھیاں چلی، وہ ذکر کروں گا، مگر تھوڑا سا میں شروع میں تذکرہ کر دوں۔ حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرت حسان نے بات ہی صاف کر دی، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت حسان نے حضور کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے ایک شعر یہ بھی پڑھا تھا، لم تلد النساء، حضور آپ ایسے ہیں کہ آپ جیسا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں۔ طاقت کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر۔ پہلے آسمان کا فاصلہ زمین سے 500 کلومیٹر 500 کلومیٹر کی، یعنی اگر کوئی 500 کلومیٹر تک سفر کرے، 500 سال تک سفر کرے، ہاں، تب جا کر کے وہ پہلی زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر طے کر سکتا۔ پھر ایسی 7 آسمان جوڑو، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اتنی پرواز سے جو پلک جھپکتے ہی زمین پہ آتے ہوں، طاقت کتنی ہوگی؟ اللہ نے 600 پر دیے۔ ایک مرتبہ میرے حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل تم نے سب کچھ دیکھا ہے، کیا تم نے ہماری طرح بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں، قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارى مثلک یا رسول اللہ۔ او میرے آقا، میں نے زمینوں کو کھنگال کے دیکھ لیا۔ اور زمین کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، قلبت الہا، زمین کا لفظ، یعنی زمین کو میں نے پورب کی طرف بھی کھنگال کے دیکھا، پچھم کی طرف، یعنی میں نے کوئی گوشہ زمین کا نہیں چھوڑا۔ فلم ارى مثلک یا رسول اللہ، لیکن میں نے تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو ظاہر ہے وہ دنیا میں آئے تو شان کے ساتھ۔ اب میں بات تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال۔ میں چاہتا ہوں پورا مجمع بولے کتنے سال کے بعد؟ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اللہ کی مشیت یہ تھی، محبوب 40 سال تک تم قرآن بن کے دکھا دو، اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کو سب صادق و امین کہتے تھے، سچا، چونکہ حضور کے قریب سے بھی جھوٹ نہیں گزرا تھا۔ امین، امانت دار۔ مکہ کے سارے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو جو لوگ آپ کو ماننے والے تھے نا، وہی مخالف ہو گئے۔ گھر کے بھی مخالف، باہر کے بھی مخالف۔ اب ایسا دور آیا میرے ساتھیوں کہ مظالم کی انتہا ہو رہی ہے مکہ کی سرزمین پہ۔ میرے نبی پہ وہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور فرماتے ہیں، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنی آزمائش کسی کی نہ ہوئی جتنی آزمائش میری ہوئی ہے۔
یہاں تک کہ طائف میں گئے تو جن راستوں سے حضور گزرے ان راستوں پر اوباش گنڈے جو لڑکپن کے بچے ہوتے ہیں نا 15 سے 20 سال تک کے یا 12 سے 15 سال تک کے، ان کے ہاتھوں میں وہاں کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے پتھر دے دیے، وہ حضور کو پتھر مارتے۔ آپ کے نالین شریفین خون میں، یہ کہہ لیجئے کہ خون سے بھر گئے نالین۔ اللہ باہر جب نکلے صحابہ نے کہا حضور ظلم کی انتہا ہو گئی، آسمانوں سے فرشتے آ گئے، جس کو اللہ نے پہاڑوں کی طاقت دی ہوئی ہے وہ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، کہتا حضور آپ اشارہ کر دیں، بس اشارے کی دیر ہے، پلک جھپکتے ہی یہ بستی زمین سے مٹا دی جائے گی۔ اس بستی کو طائف والوں کو ایسے پیس دیں گے جیسے چکی آٹے کو پیس دیتی ہے۔ میرے حضور نے فرفع یدی، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بستی ختم ہو گئی، لیکن مبارک لب کھلے اور کہا یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا آقا، فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، یہ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں جو نسلیں ہوں گی وہ میرا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جو غار ہیرا میں جہاں کے روتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر چھپ کے روتا تھا۔ اللہ اللہ، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اہل ایمان پہ ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر حق والے بلند آواز سے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اگر کوئی اعلانیہ کلمہ پڑھتا تھا تو کوئی ہاتھ میں پتھر لے کے آتا تھا، کوئی تیر لے کے آتا، برچی لے کر کے آتا، سارے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ سب سے پہلے اعلانیہ نبی کے غلاموں میں ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر کے جب کلمہ پڑھا تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی، تو چاروں طرف سے قریش مکہ ٹوٹ پڑے۔ آپ قبیلے بنو تمیم سے تھے اور قبیلے کے اعتبار سے کمزور خاندان مانا جاتا تھا آپ کا۔ چاروں طرف سے لوگوں نے اتنا حملہ کیا، اتنا مارا ابو بکر کو کہ آپ فرش زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کر کے لے گئے۔ قبیلے والے جب اٹھا کر کے لے گئے تو آپ کو نہیں پتا میرا کیا حال ہے، چونکہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آنکھیں کھولی تو ماں چہرے پہ پانی کی بوندیں ڈال رہی تھی۔ ابو بکر صدیق سے ماں نے کہا بیٹا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زخمی ہونے کے باوجود ذرا سوچو کوئی بندہ چھوٹی موٹی چوٹ میں بے ہوش نہیں ہوتا۔ بے ہوش وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر ستم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولنے کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ مجھے زخم کہاں کہاں لگا ہے، ذرا دیکھو میرے زخموں پہ مرہم لگا دو، میرے بدن پہ گرم پانی نہیں بلکہ تازہ پانی میرے چہرے پہ ڈالو۔ ابو بکر صدیق نے اپنی صحت کے بارے میں سوال نہیں کیا، اپنی چوٹوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، اپنے درد کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ آنکھیں کھلی تو ابو بکر نے پوچھا مجھے میرے نبی کا پتہ دے دو، مجھے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسے عاشق تھے۔ اور ایک موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی سب کو سمجھا رہے تھے دیکھو میری بات مانو، تم نے میرا بچپنا دیکھا ہے، میری جوانی دیکھی ہے، میں نے 25 سال کا تھا، 40 سال کی ودوا حضرت خدیجہ سے شادی کی، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا، امانت میں خیانت کرتا ہوا نہیں دیکھا، تم مجھے بڑا مانتے ہو، صادق و امین مانتے ہو۔ مکہ والوں میری بات مان لو، خدا صرف ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ میری طرف آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، سردار قریش نے اٹھنا کھڑا کر دیا، وہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، سارے لوگ ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس
کی عمر 7 سے 11 سال تک کتابوں میں آئی ہے، یعنی 7 سال تھی، بعض روایات میں 8 سال تھی، بعض میں آیا 11 سال تھی۔ وہ ذرا سا بچہ ننی ننی پنڈلیاں ہے کھڑا ہو گیا، اور وہ بچہ کہتا ہے آمنہ کے لال یہ تمہارا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جانے دو، مگر یہ بچہ جب تک جان رہے گی تمہارے نام پہ قربان رہے گی۔ مدینہ کے دینی بھائیوں، اس بچے کا نام شیر خدا اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب تھا۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے علی کو دیکھا، علی نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کی نگاہ نبوت پڑی، علی تیری پنڈلی آج کمزور ہے، تو ان سارے لوگوں میں سب سے کمزور ہے، سب سے کم عمر ہے، مگر تو میرا ساتھ دے رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسی علی کو نبی نے یہ انعام دیا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کا لقب عطا فرما دیا۔ ایک وہ دور تھا جب علی کھڑے ہوئے تھے تو بچے تھے، اور وہی علی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو علی کے بازوؤں میں اللہ نے ایسی طاقت دے دی کہ وہ دروازہ جو 40 لوگ مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے، شیر خدا نے زمین سے اکھاڑ کر کے اس کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اور آج بھی نام میں یہ اثر ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ابتداء اسلام کی تاریخ بتا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ سنتے رہو میرے ساتھیوں، اور میں آپ سے عرض کروں گا جیسے سن رہے ہو سکون کے ساتھ سنتے رہو۔ ابتداء اسلام میں بڑی پریشانیاں پڑی۔ ان کا نام عثمان غنی ہے، سگا چچا ہے، بوری میں بند کر دیتا ہے۔ آپ تصور کیجئے لائٹ آف ہو جائے ہم لوگ کتنے ترس سے تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوچو، سگا چچا ہے، بوری میں بند کر دیتا ہے، اوپر سے ڈنڈے برسا رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے عثمان تیرا نشہ اترا کہ نہیں اترا، کیا تو اب بھی محمد کا نام لے گا؟ یہ وہ عثمان غنی ہے جو تیسرے خلیفہ ہیں، میرے نبی کے داماد بھی ہیں، 2 بیٹیاں حضور نے یک کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دی تھی میرے ساتھیوں۔ مولا علی شیر خدا کے ساڑو ہیں، ہم زلف ہیں، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر یہ ایمان لے کر کے آئے تھے، اور جب بوری سے نکالا جاتا تو بے ہوش ہو جاتے، اور بے ہوشی کا عالم یہ ہوتا کہ چہرے سے جھاگ نکل رہے ہوتے۔ اس کے بعد جب آپ ہوش میں آتے، آنکھیں کھولتے تو چچا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، سگا چچا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور حضرت عثمان سے کہتا ہے عثمان بتا اور ماروں یا اب بھی تو نبی کا نام لے گا، اب بھی تو محمد عربی کا نام لے گا؟ عشق عثمان تیرے صدقوں پہ قربان ہو جائیں۔ آج کا مسلمان تو ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، مسجدوں میں اب تو اے سی تک لگا دی گئی، پنکھے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی آزانیں سن کے وہ ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتا رہتا ہے، آزان کی آواز ہوتی رہتی ہے مگر IPL دیکھتا رہتا ہے۔ او مسلمان تجھے قدر کہاں ہے اسلام کی؟ ایسی دولت خدا نے تجھے دی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں صحابہ۔ دیکھ سگا چچا مار رہا ہے، سینے پہ آ کر کے بیٹھ گیا، کہتا ہے عثمان جب تک تو نبی کا نام نہیں چھوڑے گا، یعنی اپنے اعتبار سے جسے تو نبی مانتا ہے، جب تک تو دامن نہیں چھوڑے گا ان کا میں تجھے مارتا رہوں گا۔ عثمان غنی کا جواب سنو، خواص بھی سنے، عوام بھی سنے۔ او بھائیو ایمان کی حرارت دیکھو، عثمان غنی کہتے تھے چچا جتنا تیرا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہی عثمان غنی کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ارے تو میری جان لے سکتا ہے لیکن خدا کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا، ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا۔ وہ کیسا دور تھا جب اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آج تمہیں کون روکتا ہے نماز پڑھنے کو؟ کیوں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں ہمارے وہاں جلسے میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، مگر کاش یہی بھیڑ مسجدوں میں بھی آ جائے تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہاں پر نماز کے حوالے سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ ارے ان سے پوچھو نماز کی اہمیت دیکھو، تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ میرے نبی دعائیں کرتے ہیں، مولا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کیسی قسم پرسی کا دور ہے میں نے تمہیں بتا دیا۔ دھیرے دھیرے ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے، ایسی تعداد بڑھتی رہی۔ ابتداء اسلام میں حضرت بلال مسلمان ہوئے، واقعہ تم نے سنا ہوگا، مجھے کچھ اور بتانا اس لیے یہیں پر بات روکتا ہوں۔ دھیرے دھیرے تعداد ہو گئی 39 مسلمانوں کی، اب 40ویں مسلمان کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کی نگاہیں سوچ رہی تھی کہ اللہ جانے 40واں نمبر اب کس کا آئے گا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوگا۔ ادھر میرے نبی خانہ کعبہ کو چمٹ کر کے، جس کو ملتزم کہتے ہیں، اللہ نے جن کو حج کی توفیق دی ہے دیکھا ہوگا انہوں نے خانہ کعبہ کے اس حصے کو جس کو چمٹ کے حجاج کرام دعائیں کرتے ہیں، بندہ وہاں دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر اللہ کے کرم سے 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے
رہے ہوتے ہیں۔ اے مدالہ کے دینے بھائیوں، اللہ نے دولت دی ہے، صاحب نصاب کیا ہے، آج ارادہ پختہ کر کے لے جانا کہ پلاٹ بعد میں خریدیں گے، زمینیں بعد میں خریدیں گے، زندگی کا کیا پتا کب ختم ہو جائے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم حج کی سعادت حاصل کریں گے، ہم اپنے اوپر جو فرض ہے اس کو ادا کریں گے، جانا مدینہ منورہ، جانا مکہ مکرمہ، وہ پیاری جگہ دیکھنا بھائیوں، ملتزم خانہ کعبہ کی چوکھٹ سے چمٹ کر کے میرے نبی دعا کرتے تھے، اور حضور کی دعا ایسی ہوتی کہ چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ جانتے ہو وہ دعا کی تھی کیا تھی؟ یا اللہ تو اسلام کے دامن میں عمر کو ڈال دے، یا اللہ تو اسلام کے دامن میں عمر کو ڈال دے۔ اے لوگوں، میرے حضور دعائیں کر رہے عمر فاروق کے لیے، یا اللہ تو عمر کو دے دے، میرے مالک و مولا تو عمر کو دے دے۔ میرے نبی کی دعا دیکھو کیسے قبول ہوتی ہے، سنو۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا، تعداد بڑھ رہی ہے، 39 مسلمان ہو گئے، روکا جائے کسی طریقے سے۔ سب نے بلایا عمر کو، کہا عمر تمہارا تو بڑا دبدبا ہے، تم ہی یہ کام کر دو۔ بھڑکایا عمر کو، عمر ابھی کفر کے زمانے میں تھے، کہا ٹھیک ہے یہ کام میں کرتا ہوں۔ میرے نبی کے قتل کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لے کر کے عمر جا رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی رسول آ رہے ہیں، عمر کے تیور دیکھ کے وہ بھاگ گئے، کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتا دیا، کہا نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے بہن بہنوئی کی تو خبر لے، اپنے گھر کی تمہیں خبر نہیں، وہاں جا رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ تمہاری بہن دامن اسلام سے وابستہ ہو چکی ہیں، تمہارے بہنوں دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدھا گھر پہ پہنچے، اپنی بہن سے بہنوئی سے بات پوچھی تو بات سچی تھی، دونوں کو خوب مارا، مارتے مارتے تھک گئے۔ اس کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن اب تیری کیا حالت ہے؟ بہن نے کہا بھائی جتنا تو نے مارا ہے نا اتنا ہی میرا ایمان بڑھتا چلا گیا ہے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے نا اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، تو جان تو لے سکتا ہے میری، مگر میری رگوں سے ایمانی حرارت کا لہو نہیں نکال سکتا، میرے دل سے مصطفیٰ کی محبت کی شمع کو نہیں بجھا سکتا، خیال و فکر کی راہوں میں ایمان کی جو شمع روشن ہو گئی ہے انہیں مدم نہیں کر سکتا۔ عمر سوچ میں پڑ گئے کہ جو بہن میرے سامنے لب نہیں کھول سکتی تھی، آخر اس کے اندر یہ طاقت کون سی آ گئی کہ میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کر رہی ہے؟ دل کی دنیا پلٹ گئی۔ عمر نے کہا او بہن یہ تو بتا آخر تو پڑھ کیا رہی تھی، ذرا وہ مجھے دکھا تو دے۔ بہن صاحب ایمان تھی، صاحبہ ایمان تھی۔ بہن نے کہا ہم ایسے نہیں دکھائیں گے، ہم ایسے تیرے ہاتھ میں نہیں دیں گے، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر کے دل پہ اتنا اثر پڑا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن مجھے غسل کا انتظام کر۔ اللہ اکبر، اب حضرت عمر نہانے کے لیے چلے گئے، ادھر حضرت عمر نہا رہے ہیں۔ اب تصور ہی تصور میں پہنچو اس مرحلے کے قریب، اس منظر کو محسوس کرو میرے دینی بھائیوں۔ بہن نے مصلی بچھا دیا، پیشانی خدا کی بارگاہ میں رکھ دی، مولا یہ میرا بھائی عمر ہے جس کے لیے تیرا محبوب ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یہاں تک تو آ گیا ہے، تیری توفیق سے یہاں تک لانا میرا کام ہے، منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ میرے مالک تو میرے بھائی عمر کو دولت ایمان سے مشرف کر دے۔ عمر نہا کر کے آئے، بہن نے سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے اس کی چند آیتیں پیش کی، حضرت عمر نے چند آیتیں پڑھی، دل سے کفر کا اندھیرا نکل گیا۔ اتنا روئے عمر کہ بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بہن مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہو گئی، مجھے بھڑکایا گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا۔ ارے تو جو کلام پیش کر رہی ہے اللہ کی قسم یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کلام تو رحمان کا کلام ہے، یہ کلام تو خدا کا کلام ہے، مجھے اپنے نبی کے پاس لے چل۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس عمر جا رہے ہیں، اب تلوار اٹھی ہوئی نہیں ہے بلکہ جھکی ہوئی ہے، اب نگاہیں اوپر نہیں ہے بلکہ زمین کی طرف ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان حضرت ارقم کے گھر جس کو دار ارقم کہتے ہیں جو صفا مروہ کے بالکل آس پاس میں تھا، اے لوگوں وہاں پہ اسلام کا کام خاموشی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، چونکہ اعلانیہ نہ تو نماز پڑھی جا سکتی تھی، نہ اعلانیہ کلمہ پڑھا جا سکتا تھا، نہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا سکتی تھی، تو حضرت ارقم کا گھر تھا، وہیں پہ اہل اسلام رہتے تھے، مشورے کرتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اے میرے دینی بھائیوں، حضرت ارقم کے دروازے سے صحابہ نے جھانک کے دیکھا، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ شیر عرب مسلمان ہو چکے تھے، شیر عرب نے کہا مسلمانوں آنے دو عمر کو، اگر نیت اچھی ہوگی
تو کھلے دل سے استقبال ہوگا، سینے سے لگا لیا جائے گا، اور اگر عمر کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو تلوار بھی عمر کی، گردن بھی عمر ہی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عمر کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سامنے رحمت للعالمین مسکرا رہے تھے۔ عمر کو دیکھ کے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے جب نبی کو دیکھا، تو عمر قدموں میں چلے گئے، قدم پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے آقا میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور خوشی میں رونے لگے۔ قاری صاحب آج جلسوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں، جنگوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں، جلوسوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے میرے نبی کے دل کو اتنی خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ دار ارقم میں پہلی مرتبہ نعرہ لگایا، اسلام کی فتح کا نعرہ لگایا، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ۔ کیا بات! سب سے پہلے مسلمانوں نے نعرہ تب لگایا جب عمر نے کلمہ پڑھا، اور عمر نے اس نعرے کا ایسا بھرم رکھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب سے عمر نے کلمہ پڑھا اسلام کو عروج ملتا چلا گیا، اسلام بڑھتا چلا گیا۔ عمر نے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر کفر ہنس رہا تھا۔ قریش مکہ خوش تھے کہ آج تو عمر کو بھیجا ہے، آج تو شمع گل کر دے گا عمر، آج تو کھیل تمام ہو جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا نبی کی زلفوں کے قریب تو ہونے دے عمر کو، ان ظالموں کو کیا پتا تھا، لیکن کسی نے جا کر کے بتا دیا قریش مکہ کو، کفار مکہ کو کہ تمہارا کھیل الٹا ہو گیا ہے۔ عمر قتل کرنے گیا تھا مگر دل دے کے آ رہا ہے، وہ بھی نبی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے، وہ بھی آقا کا غلام بن گیا ہے۔ حضرت عمر نے جانتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ اے بہادروں سنو، اے میرے دینی بھائیوں سنو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر ہم ہی حق پر ہیں۔ اس کے بعد کہا حضور پھر ہم نماز چھپ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے نبی نے مسکرا کر کے کہا عمر وہ کمزوری کا دور ہے نا، اس حساب سے اب دیکھو مصطفیٰ کی نگاہوں کا اثر دیکھو، اور یہ عمر کو بھی جو دبدبا مل رہا ہے نا یہ نبی کی چوکھٹ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ جس کو جو ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے، خدا عطا کرتا ہے۔ بھائیو سنو، تو عمر نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جب ہم ہی حق پر ہیں تو اب نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، دار حرم میں ہوگی، اب نماز اعلانیہ ہوگی۔ امیر حمزہ نے چوم لیا پیشانی کو عمر کی، سینے سے لگایا، کہا میرے شیر آجا، میرے سینے سے لگ جا، اب نماز اعلانیہ ہوگی۔ ایک طرف صف کے تو کھڑا ہو جانا اور ایک طرف میں کھڑا ہو جاؤں گا، ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکے گا، وہ عمر۔ اللہ رے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے یہ ہیبت عمر کی ہے۔ آج بھی یہ دبدبا ہے عمر کے نام کا کہ جن بچوں کو خواب میں نہانے کی پریشانی بہت ہوتی ہو وہ باوضو سو جائیں اور سینے پہ یا عمر فاروق لکھ لیں، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی، چونکہ جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے عمر تو جدھر سے گزرتا ہے ادھر شیطان نہیں آتا۔ اب ان شیطانوں کی تو سنو جو خوشی منا رہے تھے، انہیں جب پتا چلا کہ ہمارا کھیل تو الٹا پڑ گیا، ہماری جو سیاست تھی وہ پلٹ گئی، ان کے گھروں میں ماتم پسر گیا۔ ابو جہل نے دروازہ لوک کر لیا، اوپر جا کر کے چھپ گیا ابو جہل، اور بیوی کو بولا اگر عمر آئے تو میرا پتہ مت بتانا، وہ غصے میں آئے گا اور اس کا غصہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جب وہ جلال میں آتا ہے تو چمڑی ادھیڑ دیتا ہے عمر۔ بیوی کو بولا اچھا ادھر حضرت عمر کسی اور کے گھر پہ نہ گئے، ابو جہل ہی کے گھر پہ سیدھا پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہت دیر تک آواز نہیں آئی۔ عمر بولے ہشام، اس کا نام تھا عمر، اس کا ابو جہل کا نام بھی عمر، اس کا نام عمر ابن ہشام۔ او ابو الحکم سمجھتا ہے خود کو، باہر نکل میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن تو رہا تھا اوپر سے مگر ہمت نہیں ہوئی۔ عمر سمجھ گئے کہ یہ میرے سامنے نہیں آگا، تو میرا عمر بولا اب یہ صرف عمر نہیں ہے، فاروق اعظم بن گیا ہے، اب یہ نبی نے اس کو فاروق کہہ دیا ہے۔ عمر نے کہا ابو جہل سن، تجھے بتانے آیا ہوں اور چیتاونی دینے آیا ہوں، آج کے بعد نماز ارقم کے گھر دار ارقم میں نہیں ہوگی، اب نماز دار حرم میں ہوگی، اعلانیہ ہوگی، اور تجھے وارننگ دے کے اس لیے جا رہا ہوں، کل کو یہ نہیں کہنا بتایا نہیں تھا، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب نہیں حضرت، واہ واہ، آج تو آپ نے حق ادا کر دیا۔ قاری صاحب اللہ اللہ، حضرت عمر جس کے آداب پہ
اس خدا دوست ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر سنو بھائیو، باتیں تو بہت ہیں، خاتون تھی جن کا نام تھا زنیرہ، ذرا زور سے بولو کیا نام تھا؟ زنیرہ، زانون یا راہا، زنیرہ یا زنیرہ یا زنیرہ، اللہ اکبر۔ یہ ضعیفہ تھی، بڑی کمزور تھی، گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ بڑا کٹر دشمن تھا ہمارے نبی کا، وہ مارا کرتا تھا، ان کے جسم پہ گوشت نہیں تھا بلکہ ہڈیاں بچی تھی، ضعیف و ناتواں تھی۔ وہ ظالم اتنا مارتا زنیرہ کو کہ بے ہوش کھا کے غش کھا کے زمین پہ گر جاتی۔ ایک دن عمر گزر رہے تھے تو عمر کے وہ کفر کا دور تھا، عمر بھی ڈانٹنے لگے عورت کو کہ تو پٹتی ہے مگر تیرے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی عورت نے ایک دن عمر کو آتے ہوئے دیکھا کہ عمر نماز کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت زنیرہ دیکھ کر کے رونے لگی اور کہتی ہیں عمر میں کہتی نا میرے نبی کو ایک دفعہ دیکھ تو لے، تو میرے نبی کا جلوہ تو دیکھ لے، تو بھی میرے نبی ہی کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر یہ دشمنان دین کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ وہ دور بھی آیا جب میرے نبی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ کیا کہا میں نے؟ اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس کی تیاریاں ہونے لگی۔ شروع میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ کا نام آتا ہے۔ کیا نام بتا رہا ہوں میں؟ حضور سے بھی پہلے کچھ صحابہ چلے گئے تھے نا مدینہ، یثرب، مقام قبا پر، مدینہ شریف سے ملی ہوئی ایک جگہ ہے قبا۔ ابو سلمہ کی داستان سن میرے بھائی، یار ہمیں آپ کو اسلام کی قدر ہی کہاں ہے؟ یہاں تو امام بیچارہ بار بار کہہ رہا بھی آ جاؤ نماز پڑھنے آ جاؤ، جا ہی نہیں رہے ہم لوگ۔ آذان کی قدر نہیں، نمازوں کی قدر نہیں، بس ایک ہی چیز کی قدر ہے، موبائل کی قدر ہے۔ بس تباہ کر دیا ہم لوگوں کو میرے ساتھیوں۔ اللہ اللہ۔ ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ اور ان کا ایک بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ جو ہے یثرب کی طرف چل دیے۔ یثرب مدینے کو کہتے تھے۔ راستے میں ام سلمہ کا میکہ پڑتا تھا، جیسے کوئی مثال کے طور پہ اسمولی سے سنبل کی طرف چلا تو راستے میں موئی ڈولیا ناٹھیری آپ کا مدالہ پڑے گا۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ابو سلمہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو روک لیا انہوں نے، وہ زبردستی کی، یہاں تک کہ ان کو روکنا پڑا چونکہ سب لوگ آ گئے۔ کہا ہم تجھے نہیں جانے دیں گے، ابو سلمہ تجھے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی کو کیوں لے کے جاتا ہے؟ بیٹی بھی کافی کہتی ہے مجھے جانے دو، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، مگر ان کی ناک نیچی ہو رہی تھی چونکہ وہ بڑی کمزوری کا دور تھا۔ کہا نہیں ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ اس بات کا جب پتا چلا ابو سلمہ کے خاندان والوں کو تو وہ بھی دوڑے دوڑے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنی بیٹی کو روکو گے تو ہم اسے تو نہیں روک سکتے چونکہ اس کے اوپر تو جادو چل گیا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں بولا، مگر اس کے بیٹے کو تو ہم روکیں گے۔ جب تم اپنی بیٹی کو روکو گے تو ہم اپنے خاندان کی نشانی کو روکیں گے۔ اور نوبت یہ آئی کہ کھینچا تانی میں اس دودھ پیتے بچے کا بازو اتر گیا۔ اس باپ سے تو پوچھو جس کی بیوی بھی وہیں پہ رہ گئی، جس کا دودھ پیتا بچہ وہیں پہ رہ گیا، اور اس ماں سے پوچھو کہ اب بچہ سسرال میں ہے اور ماں میکے میں ہے اور شوہر یس مدینہ شریف میں ہے، مقام قبا پر ہے۔ اس خاتون جن کا نام ام سلمہ ہے، قربانی دیکھو اسلام کو پھیلانے کے لیے صرف مردوں نے قربانی نہیں دی ہے، عورتوں نے بھی قربانی دی ہے۔ بے شک جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا مسلسل 1 سال تک روزانہ ام سلمہ وہاں آ کر بیٹھ جاتی اور اس منظر کو یاد کرتی، اپنے شوہر کو یاد کرتی اور ایسی دعائیں کرتی کہ یا اللہ وہ دن تو آئے کہ میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں، مجھے میرا دودھ پیتا بچہ مل جائے۔ بالآخر خاندان والوں کو ترس آیا اور شوہر کی طرف والوں نے کہا کہ بچہ اس تک پہنچا دو، یا بیٹی والوں نے کہا کہ تو جہاں جانا چاہ چلی جا، تجھے مطلب جیسے کہتے نا تانا دیتے ہوئے کہ روتے ہوئے تیرا برا حال ہے، ہم نے تیرے اچھے کو کیا مگر تو نے اپنی صحت خراب کر لی روتے روتے، کہا تو جانا چاہتی ہے چلی جا اپنے شوہر کے پاس۔ انہوں نے جب یہ کہا تو ادھر سسرال والوں کو پتا چلا، انہوں نے بچہ اس کے پاس پہنچا دیا۔ 1 سال کے بعد کوئی ماں اپنے بچے سے ملے، ذرا سوچیں، ماں کی آنکھیں بھر آئیں، کلیجے سے چمٹا لیا اپنے بچے کو اور کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے آزادی اس معنی کر، مجھے جو ہے قید و بند سے رہا کر دیا کہ میں اپنے شوہر سے مل جاؤں، ایک اونٹنی کا انتظام کر دو، میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ مدالے کے لوگوں یہ
4-5 کلومیٹر کا سفر نہیں تھا، یہ 465 کلومیٹر لگ بھگ، مجھے پورا دھیان نہیں لیکن بہت لمبا سفر ہے مکہ سے مدینے تک کا۔ اتنے لمبے سفر کے لیے وہ ایک بیوی، اس سے پتا چلتا ہے میاں بیوی کا رشتہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی رشتوں میں کھٹاس آ جائے، بیوی اپنے سسرال کے حوالے سے یہ من بنا لے کہ اب یہی میرا گھر ہے، اور بیوی یہ سوچے کہ میرے شوہر کا جو باپ ہے یہ بھی میرے باپ کے سمان ہے۔ اگر کبھی کوئی بات سخت کہہ دے تو دل پہ نہ لے، یہ سوچے میرا باپ بھی ڈانٹ دیتا تھا۔ ایسے اس کی ماں کچھ کہہ دے تو یہ سوچے کہ میری ماں بھی ڈانٹ دیتی تھی۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیتی رہے گی تو انشاءاللہ گھر کبھی نہیں بگڑ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے شوہر کے ماں باپ اس آنے والی دلہن کو جہیز کا، کبھی کبھی ایسا ہوا کسی خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا کبھی تانا نہ دے، کبھی بھی تانا نہ دے، وہ یہ سوچے کہ یہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ ذرا زور سے بولیں، یہ اس کو بیٹی کا رتبہ دیں تو کسی گھر میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ محبتوں کے گلاب کھلتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ پیار کے ساتھ رشتہ بنا رہے گا۔ اب ام سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر، قاری صاحب، دودھ پیتے بچے کو لے کر مدینے شریف کی طرف چل پڑی۔ اکیلی جا رہی ہیں۔ اس زمانے کا سفر ذرا سوچیں، وہ روڈوں کا سفر نہیں تھا، روڈوں پہ ہوٹل وغیرہ یا لائٹیں لگی ہوئی نہیں تھی، وہ کیسا سنگلاخ اور مشکل سفر ہوتا تھا، ذرا تصور کریں میرے دینی بھائیوں۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچی تو ایک عثمان بن طلحہ نام کا شخص تھا، اس نے دیکھا یار اکیلی خاتون جا رہی ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ بعد میں مسلمان ہو گئے تو اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ نے دیکھا تو انہیں بڑی ایک شرم سی آئی اور ڈر بھی لگا، قریب گئے اور کہا بی بی آپ کدھر جا رہی ہیں اکیلی؟ انہوں نے پوری روداد سنائی۔ عثمان بن طلحہ ہمدردی کے ناطے، انسانیت کے ناطے کہتا ہے اے خاتون میں تجھے تنہا کیسے جانے دوں، راستے میں چور ڈکیت بھی ہیں، راستے میں کتنی مشکلیں بھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ بعد میں عثمان بن طلحہ کی بڑی تعریف کرتی تھی کہ میں نے زندگی میں ایسا باوقار شخص نہیں دیکھا جس نے میرے پردے کا، میرے عورت ہونے کا مکمل پاس و لحاظ رکھا۔ جب میں کہیں رکتی تو دور جا کر کے سوتا، اور جب میں جانے لگتی تو آتا، اس کے بعد کجاوا رکھتا اونٹنی پہ، پھر خود پیدل چلتا۔ اور وہ دن بھی آیا، ذرا تصور کرو، 12 دن کا راستہ ہے، یہ پیدل چلتے ہیں تو 12 دن لگ جاتے ہیں۔ کتابوں میں 12 دن کا ذکر ہے، اب تو خیر 5-6 گھنٹے لگتے ہیں گاڑیوں سے۔ 12 دن کا سفر طے کرنے کے بعد جب قبا، ایک مقام قبا ہے، مدینہ شریف سے ملی ہوئی بستی ہے، یہیں پہ مسلمان سب ہجرت کر کے جاتے تھے شروع میں۔ جب قریب وہ بستی آئی، ام سلمہ کہتی ہیں میری خوشی کے آنسو رک نہیں رہے تھے، اور میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے بار بار کہتی تھی میرے بیٹے وہ لمحے قریب آنے والے ہیں جب تو اپنے باپ کی گود میں پہنچ جائے گا۔ ادھر حضرت ابو سلمہ کو پتہ چل گیا تھا کہ میری شریک حیات آ رہی ہے، وہ بھی روزانہ آ جاتے تھے مقام قبا کے سرحد پہ، بارڈر پہ، تاکہ مجھے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دے۔ کوئی گرد و غبار نظر آتا تھا سمجھتے تھے شاید میری بیوی کی سواری آ رہی ہے، روزانہ آ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آیا کہ جب کتنے، یعنی 1 سال لگ بھگ 13 مہینوں کے بعد اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں حضرت ابو سلمہ۔ کتنی قربانیوں کے بعد ایمان پھیلا ہے، اور ہم لوگ اس ایمان کی قدر بھی نہیں کر رہے۔ آج ذرا سی باتوں میں لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، انہیں یہی پرواہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا کچھ ٹکڑے مل جائیں ہمیں کھانے کو، شرکیاں باتیں کر دیتے ہیں لوگ۔ ارے اسلام کی دولت تمہیں ملی ہے تو قدر کرو اس کی، تمہیں اہمیت کا اندازہ نہیں۔ جیسے کسی کے باپ نے بڑی محنت کی ہو، رات دن کمایا ہو، رات دن جاب کی ہو، تب جا کر کے اس نے مکان بنایا، اپنی حیثیت بنائی، گاڑی خریدی۔ اب بیٹا تو پیدا ہوا تو اس نے صاحب خوشیاں دیکھی، بیٹے کو کیا پتا باپ نے اس آشیانے کو بنانے کے لیے اپنا کتنا خون پسینہ بنا کر کے بہایا ہے۔ یہی عالم ہمارا اور تمہارا ہے، ہمیں تمہیں کیا پتا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اے بھائیو سنو میری بات تیزی کے ساتھ، اب وہ لمحے بھی آ رہے ہیں جب میرے نبی ہجرت فرما رہے ہیں، اور وہ رات آئی قاری صاحب، اللہ اللہ، حضور نے علی کو بلایا، کہا علی باہر دروازے پر 40 دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ مدالہ کے دینی بھائیو ذرا آپ بھی بلند آواز سے بتا دیں کتنے دشمن؟ سارے لوگ بولیں کتنے؟
40 دشمنوں کی 80 آنکھیں ہو گئی. یعنی CCTV کیمرے سے بھی زیادہ سخت سیکیورٹی ہے. پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. ان لوگوں نے یہ کیا کہ 40 بندے ہر قبیلے سے ایک ایک لے لو. 40 بن گئے. چونکہ سب قبیلوں سے تو بنو ہاشم لڑ نہیں سکتے, تو سب قبیلوں سے کس سے لڑیں گے یہ لوگ؟ ہر ایک سے ایک ایک لے لو. تو 40 بنے, سب کو ہتھیار دے دیے. کہا بھئی آج کام تمام کر دو. ان نادانوں کو کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. واہ واہ واہ. راہ صاحب 40 آئے تھے, 40,000 آ جاتے, 40 لاکھ آ جاتے, پوری دنیا آ جاتی, بچے گا وہی جسے خدا بچائے گا. عقیدہ ہے تو بولو ذرا زور سے, جسے اللہ بچائے گا. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. علی سے کہا علی تمہیں 2 ذمہ داریاں دے رہا ہوں, ایک تو میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ. ہائے ہائے ہائے, موت کے بستر پہ سونے کے لیے دل چاہیے بھائی. علی سے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ. اور دوسری ذمہ داری, یہ میں پیسے دے رہا ہوں تمہیں, امانتیں یہ فلاں فلاں کی ہیں, یہ دے کر کے انشاءاللہ بھائی بہت سکون کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ میں کافی تکلیف ہے, اللہ یہ رات میں مسلسل جاگنے کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرمائے. میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور نے کہا علی 2 کام تمہیں کرنا, ایک تو سونا ہے چادر اوڑھ کے. اب وہ باہر کھڑے 40, حضور نے سورہ یاسین کی چند آیات پڑھی, کنکریوں پر ریت اٹھائی پڑھی, ان کی طرف ایسے کر دی حضور نے. میرا خدا کتنی محبت کرتا اپنے محبوب سے. 9 پارے کی آیت ہے, وَإِذَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوب جب ان کی طرف آپ کنکریاں ڈال رہے تھے, وہ آپ تھوڑی ڈال رہے تھے, ہم ڈال رہے تھے. ہاتھ تمہارے تھے, ادائیں ہماری. سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات نہیں, یہ دیوانہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پروردگار عالم ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور جو ویکنس ہے اللہ اس کو دور فرمائے. ذرا زور سے آمین بول دو. حضرت علی تو ادھر آرام فرما ہو گئے. اب وہ جو باہر کھڑے تھے نا 40 کے 40 سبھی سو گئے, وہ حضور وہیں سے نکل گئے. ہائے ہائے ہائے. اب وہ رات کے کسی حصے میں ان کی آنکھ کھلی اور ایک ساتھ کھلی, سوئے بھی ایک ساتھ اور اٹھ بھی ایک ساتھ رہے. اس میں کسی نے ہاتھ ہلایا, یار تم بھی سو گئے, تم بھی. سب نے کہا بھئی سبھی سو گئے. تو ایسے اچک کے دیکھا گھر میں, حضور کے گھر میں اچک کے دیکھا, تو کہا ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اندر اب انٹر ہوئے, دروازہ تو کھلا ہوا تھا ہی چونکہ حضور گئے تھے ادھر سے. حضرت علی نے دروازہ بھی بند نہیں کیا. ارے یہی تو ایمان کی طاقت ہوتی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو بھروسہ ہوتا ہے قاری صاحب. بھروسہ دیکھو, دروازہ بند نہیں کیا, آپ تو سو گئے. اچھا حضرت علی سے بعد میں پوچھا گیا, علی تمہیں نیند آ گئی تھی؟ ارے کسی کو پتا چل جائے کہ تھانہ اسمولی میں میرا نام ہے اور رات کو دبش پڑے گی, تو میرے خیال سے راما تو قریب نہیں ہے, کہیں ادھر ہی دیکھے گا اپنا آتا پتا سکندر پور یا ہیبت پور کے پاس جا کر کے. اور رشتہ داری میں بھی نیند نہ آگی اسے. اگر ضلع ہی بدل دیا تو بات الگ ہے, نیند پھر بھی نہیں آئی, ٹینشن میں, جبکہ گارنٹی نہیں بھی آ بھی سکتی ہے دبش. اور یہاں دروازے پہ کھڑی ہے, علی نے پھر بھی دروازہ بند نہیں کیا. آپ تو سو گئے. بعد میں پوچھا تھا مولا علی سے, علی آپ کو نیند آ گئی تھی؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں کاش وہ موقع بار بار آئے اور علی ایسی چین کی نیند سوئے. ارے زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی جیسی اس روز نیند آئی تھی. سبحان اللہ. کیسے نیند آ گئی تمہیں؟ باہر دشمن نہیں کھڑے تھے؟ کہا وہ کھڑے تھے, مگر وہ حضور مجھ سے کہہ کے گئے تھے نا کہ صبح کو اٹھنا ہے, تو مجھے تو یقین ہو گیا اٹھنا ہے, بس بات ختم. واہ واہ واہ. حضور نے کہہ دیا اٹھنا ہے تو بات ختم, اٹھنا ہے. اب کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. جو نبی نے کہہ دیا وہ ہوگا. مجھے یقین ہو گیا, میں تو چین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو گیا, اور میں تو تب اٹھا جب انہوں نے اٹھایا.
اور ایک دو دفعہ میں تو اٹھا بھی نہیں. اچھا وہ لوگ بھی آئے تو ان میں سے انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور کہا یہ آرام کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ اٹھ جائیں حملہ کر دو. دوسرا بولا ارے کم سے کم کچھ تانے تو دے دو، کچھ جملے تو کس دو ان کے اوپر کہ تم کہتے تھے تمہارا دین سب جگہ پھیلے گا، لو آج زندگی تمہاری ختم ہو رہی ہے. جب مشورہ دیا کہا چلو کوئی بات نہیں ہے. چادر ہٹائی، سمجھ رہے تھے نبی وہاں موجود ہیں. علی سبحان اللہ. علی کو دیکھا، ارے لوگوں کے طوطے اڑتے ہیں، ان کے پنجرے بھی اڑ گئے. صحیح بات. دوبارہ دیکھا انہوں نے، ابے تجھے کیا نظر آ رہا؟ دوسرا بولے ابے علی نظر آ رہے ہیں. 40 کے 40 ایک ساتھ بولے یہ علی ہیں. علی نے حاجت ہٹ سونے دو. سبحان اللہ. اور نیند اتنی پیاری، دیکھو پیاری نیند میں آپ نے کہا سونے دو. آپ نے یہ بھی نہیں، آپ یہ بھی نہیں ڈرے کہ میں ان پہ اگر موڈ خراب کروں گا کہ حملہ نہ کر دیں، چونکہ وہ کہہ رہے تھے میں آج کچھ بھی کہتا آج مجھے موت نہیں آتی، چونکہ نبی نے کہہ دیا تو صبح کو اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، بات ختم. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. آپ نے جھٹکا ہاتھ بھاگو یہاں سے، مجھے سونے دو. وہ کہتے ہیں یار علی ایک بات تو بتا، بھائی تو غصے میں مت بھر یار، ایک بات بتا دوں، تمہارے نبی یہاں تھے کا تھے؟ ہم جس ٹائم پہ آئے اس ٹائم پہ تھے کا تھے؟ گئے کس وقت؟ کہ یار تمہارا مسئلہ ہے کس وقت گئے، مجھے تو سونے دو. کہ چلو وقت بتا دو. آپ نے بتایا، آپ تشریف لے گئے. کہا کس راستے سے گئے؟ کہا یہیں سے گئے نا، دروازے سے. کھلا ہوا نہیں دکھ رہا تمہیں؟ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، دکھائی نہیں دے رہا؟ یہاں سے یہیں سے گئے. تو بولے یار ہمیں پتا کیوں نہیں چلا؟ علی بولے یہ تمہارا مسئلہ ہے یار، پتا نہیں چلا، مجھے تو سونے دو تم. اللہ اللہ زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ادھر میرے نبی ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے. کس کے گھر پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق. دروازہ کھولنے کا نمبر نہیں آیا، حضور کے قدموں کی آہٹ سنی، صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ. حضور نے کہا علی سوئے نہیں تھے؟ آواز بھی نہیں دی میں نے. کیسا عشق ہے ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بے شک بے شک. ابو بکر صدیق. کہا یا رسول اللہ جس دن سے ہجرت کے بارے میں فرمایا ہے ابو بکر نے اپنی پشت کو چارپائی پہ نہیں لگایا ہے. اللہ اکبر. روزانہ جاگتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب جانے عالمین کا آنا ہو جائے. آپ جب گھر سے نکلے ہیں، آپ کی بیٹی اسما کہتی ہیں کہ اپنے ساتھ 600 یا 500 درہم جو گھر پہ تھے ٹوٹل سب کے سب لے لیے، سب لے لیے اپنے ساتھ، چونکہ حضور ساتھ ہیں نا، سب لے لیے. علامہ بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تھے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور ہجرت کر رہے ہیں تو کتنے بچے؟ 400 500 یا 600، 3 روایتیں ہیں. چلو 600 مان لو، باقی سب کے سب درہم ابو بکر صدیق نے خدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال کو کس نے خریدا؟ بولو ابو بکر نے خریدا. عامر بن فہیرہ کو کس نے آزاد کرایا؟ ابو بکر نے آزاد کرایا. اپنا سارا سرمایہ، وہ موقع نہیں آیا تھا ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا چندہ لاؤ چندہ لاؤ؟ عمر اپنا آدھا مال لے کر کے آ رہے ہیں. مدالہ والو آدھا لانا بھی بہت بڑی بات ہے، ہم سے 40واں حصہ نہیں نکالا جاتا. صحیح بات ہے. واہ 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 واہ. آدھا لے کر کے آگے. عمر کہتے ہیں آج میں سمجھ رہا تھا آج میرا کام ہو گیا، چونکہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا، آج بڑھ جاؤں گا. کہتے ہیں ادھر پہنچا تو ابو بکر سبیلے کر کے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں نے اس دن یہ دل میں بات ٹھان لی، عمر نیکیوں میں کسی اور سے تو آگے بڑھ سکتے ہو مگر ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور حضور نے کہا تھا ابو بکر سے، ابو بکر ما ابقیت لکا ولی اہلکا، ارے سب کچھ لے کر کے آ گیا ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ابو بکر بولے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے اور رسول اللہ کو چھوڑا ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آج جو سرمایہ تھا وہ بھی لے لیا. یہاں اور بھی واقعات ہیں مگر ان کو نہیں سناتا، آگے بڑھتا ہوں چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہجرت کی یہ بات کم سے کم مدینے کے آس پاس تو پہنچا دوں، چونکہ میرے بعد بھی تقریر ہونا ہے، ورنہ انشاءاللہ میں مدینے تک پہنچتا. اور اللہ نے چاہا یہ تو تذکرہ مدینے تک ہو رہا ہے، خدا چاہے گا تو ہم بار بار مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. ہمارے امام صاحب بھی جانے والے تھے، کیا ہوا گئے کہ نہیں گئے ابھی امام صاحب؟ مدالے
مدالے کے لوگ وعدہ کر رہے تھے امام صاحب کو بھیجیں گے. مدالہ والوں دیکھو جو وعدہ کیا ہے پورا کرو. پوری بستی والوں کے لیے ایسا امام جو ایک زمانے سے میں جن کی مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے خطے میں کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں کے لوگوں نے امام کیا ہوتا ہے سب کو بتایا ہے. ایک ہیبت پور جہاں پر ایک امام صاحب چودھری سرائے کے تھے, اتنی محبت دی ان لوگوں نے کہ جب انتقال ہوا تو مولانا راحت صاحب ان کا دفینہ بھی وہیں پر ہوا مدالے میں. چودھری سرائے کے تھے. ایک مولانا توحید صاحب تھے اپنے پلتھا میں, جب گئے تو ماشاءاللہ پلتھے والوں نے ایسا استقبال کیا جیسے کوئی حاجی حج کو جا رہا ہو. سبحان اللہ, ایسا پیار دیا. اور ایک آپ کی مسجد کے بڑے امام صاحب, میری دلی تمنا یہ ہے کہ جیسے ہیبت پور والوں نے اپنے امام کو حج کرایا تھا, ارے مدالہ والوں اگر تم بھی چاہو گے تو اپنے امام صاحب کو تو حج کرانا بنتا ہی ہے تمہارے لیے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں سارے اماموں کے لیے ایک ساتھ کہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ مولانا تو سب کو حاجی بنانے کے لیے آئے ہیں, ورنہ میں قاری نہال کا بھی ذکر کرتا, مگر پہلے بڑے امام صاحب کو حج کرا دو انشاءاللہ. جاؤ اس جگہ جہاں پر فجر کی نماز کے بعد, ظہر و عصر مغرب عشاء کے بعد کیا دعا کرتا ہے امام, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. آمین تو بول دو خدا کے بندو. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے وہاں تک پہنچانا ہے نا حضور ہجرت. اب یہ 4 نفری قافلہ ہے. کتنے؟ حضور, ابو بکر اور ایک ابو بکر صدیق کے غلام ہیں جن کا نام ہے عامر بن فہیرہ. وہ کیا کرتے تھے, ان کی ڈیوٹی کیا تھی, وہ بکریاں چرانے کے بہانے سے حضور تک پہنچتے تھے. سبحان اللہ. بکریوں کے تھن سے دودھ نکالا جاتا تھا, وہ غذا بنا لیا جاتا تھا. اور ایک ہیں عبداللہ ابن اریقط, ان کی ذمہ داری کیا تھی, یہ آگے آگے چل رہے تھے, یہ راستوں کے بڑے جانکار تھے. یہ اس راستے سے نہیں جا رہے تھے جو عام راستہ تھا, ورنہ تو پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے کہ نہیں تھے. انہوں نے تو بوکھلا گئے, ابو جہل اینڈ کمپنی بوکھلا گئی وہ. ارے 40 کے ہوتے ہوئے نکل گئے. اعلان کر دو جو ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا زندہ یا زندگی کے بعد موت آ جاتی ہے, اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی, منہ مانگا انعام دیا جائے گا. آس پاس کے دیہات کے لٹیرے, چور چکے, دولت کے لالچی راستوں میں دوڑے دوڑے پھر رہے تھے کہ ہمیں مل جائیں تاکہ ہمیں انعام مل جائے, مگر حضور کو تو بچانے والی ذات اللہ کی ذات. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو یہ 4 نفری قافلہ ہو گیا نا, حضور, ابو بکر صدیق, عامر بن فہیرہ, عبداللہ ابن اریقط. یہ جو ہے غار ثور میں پہنچے. کہاں پہنچے ذرا آواز آئے مجھے, اونچی آواز آئے, زور سے بولو کہاں پہنچے. اب تیزی کے ساتھ سنتے رہو. غار ثور میں حضور 3 دن رہے. ابو بکر صدیق وہ کافی اندر سے اس میں گرد و غبار تھا, صاف کیا, سب صاف کیا. لید تھی اس میں, الگ الگ چیزیں تھیں, سب گندگی سب صاف کی. اس میں جو سوراخ تھے آپ نے کپڑا پھاڑا اور وہ سب سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ بچا, وہاں پہ اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا, پاؤں لگا دیا یا انگوٹھا لگا دیا, اور یوں بیٹھ گئے. اور حضور باہر تک کہا حضور تشریف لے آئے. میرے حضور ابو بکر صدیق کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما ہے. اس منظر کو قرآن نے بیان کیا ہے. غار کا لفظ اور صحابی کا لفظ اور حضور کا لفظ. ابو بکر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دشمن اس غار پہ کھڑے تھے جہاں ہم تھے, تھا تو پاؤں نظر آتے تھے ان کے. میں کہتا تھا یا رسول اللہ باہر کھڑے, تو حضور آرام فرماتے. حضور کہتے تھے ان اللہ معنا. ابو بکر تو گھبرا نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ذرا بول دو زور سے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صحابی کا لفظ قرآن میں ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے. جب محبوب نے اپنے صحابی ابو بکر سے کہا ابو بکر تو غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا ان میں سے ایک نے کہا بھئی اس غار میں تو دیکھو, سب جگہ دیکھ رہے ہو تم, چاروں طرف دیکھتے ہو, ہر غار میں دیکھتے ہو, اس میں ثور والی غار میں کیوں نہیں دیکھتے؟ دوسرا بولا تیری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں, دکھائی نہیں دے رہا ہے اس پہ کہ یہ جو مکڑی نے جالا کر رکھا ہے اور کبوتریوں کے انڈے ہیں, گھونسلے ہیں. اب کوئی جائے گا تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ خدا کی شان دیکھ, خدا جب حفاظت کرتا ہے تو مکڑی کے جالوں سے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. زور سے بول دو سبحان اللہ. آئے ہے. اچھا اس کبوتر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی نسل ہے مکہ مدینے میں جو ہم لوگ کبوتروں کو چگا دیتے ہیں نا, مجھے تو بڑا پیار آتا تھا انہیں دیکھ کے کہ دیکھو حضور سے وفا کی اس جانور نے, یعنی اس پرندے نے. اور آج مدینے منورہ میں جگہ جگہ اللہ آپ کو توفیق دے جانا, 5-5 ریال کے وہ بیچارے حبشہ کی عورتیں ہوتی ہیں, حبشہ کے وہ کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کالے رنگ والوں کو دیکھنا تو بلال حبشی کو یاد کرنا. بلال دیکھ تو نے میرے نبی سے وفا کی, آج تیری رنگ والوں سے بھی مسلمانوں کو محبت ہو گئی ہے.
آج کسی کالے رنگ والے کو دیکھو تو بلال کی یاد آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. 3 دن وہاں پر. اچھا پھر یہ قافلہ چلتا رہا. راستے میں نا ایک جگہ ایک خیمہ ملا. خیمہ سمجھتے ہو؟ خیمہ مینا میں جو لگتے ہیں خیمے. خیمہ ملا. ابو بکر صدیق وہیں پہ رکے. کہا حضور اس خیمے میں دیکھتے ہیں کچھ کھانے کی چیز دریافت ہو تو. حضور اندر تشریف لے گئے تو ایک باوقار خاتون بیٹھی تھی جن کا نام تھا ام معبد. کیا نام تھا بولو؟ ام. ابو بکر نے پوچھا تمہارے گھر پہ کچھ کھانے کو ہے؟ حضور نے ابو بکر نے جب دیکھا تو گھر پہ ایک بکری بندھی ہوئی تھی. اور بکری جب بندھی تھی تو حضور نے پوچھا یہ بکری کیسی ہے ام معبد؟ کہا اجنبی، اس کو کیا پتا یہ کون ہے؟ وہ تو بس چہرہ دیکھتی رہ گئی. اور اس نے جو جملے حضور کے لیے کہے وہ بتاؤں گا، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں لکھے ہوئے وہ جملے بڑے پیارے جملے. اس نے کہا کہ مسافروں یہ جو بکری ہے نا یہ اتنی لاغر ہے کہ میرا شوہر ابو معبد ابھی بکریوں کا جتنی ہمارے پاس بکریاں تھی چرانے گیا ہے. یہ اتنی کمزور ہے بکری کہ ان کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی تھی، اس لیے یہاں پہ کھڑی ہے. میرے حضور نے کہا اے خاتون یہ بکری میرے قریب کر سکتی ہے؟ میں اس پہ اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ کہا اس سے اچھی کیا بات ہے. حضور قریب گئے، بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا. مدالہ کے لوگوں اللہ کی قسم کتب سیر میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے جب پشت پہ بکری کے ہاتھ رکھا اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ام معبد کوئی برتن ہے؟ میرے نبی نے دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا. یار برتن بھر بھر جا رہے تھے مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے پہلے ام معبد کو پلایا دودھ، اس کے بعد کہا ابو بکر تم پیو. ابو بکر نے کہا نہیں حضور آپ پیو. کہا میں کہہ رہا ہوں نا پیو. اس کے بعد ابو بکر نے نوش کیا، آپ کے باقی ساتھی جتنے بھی تھے سب نے پیا. اس کے بعد حضور نے نوش فرمایا اور حضور نے فرمایا ساقی القومی آخرہم، جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے. میرے آقا پہلے سب کو کھلا رہے ہیں اور ہمارے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ام معبد کہتی ہیں میں کبھی بکری کو دیکھتی تھی، کبھی اس اجنبی مسافر کے چہرے کو دیکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ حضرات ہمارے گھر سے چلے گئے. ام معبد کہتی ہیں شام کو میرے شوہر آئے اور انہوں نے بکری کا رنگ دیکھا، ڈھنگ دیکھا. کہا ام معبد اپنی یہ وہی بکری ہے جو میں چھوڑ کے گیا تھا؟ کہا جی میرے شوہر یہ وہی بکری ہے اور یہ تو دیکھو اپنے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. کہا کیا کہہ رہی ہو؟ علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، کسی کے بکری کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کس کا کمال ہے؟ تم نے کون سا چارہ کھلا دیا؟ تو ام معبد کہتی ہیں میرے سرتاج یہ کسی چراگاہ کا کمال نہیں ہے، اس اجنبی مسافر کا کمال ہے. سبحان اللہ. کس مسافر کی بات کر رہی ہے؟ ام معبد کو نام تو پتا نہیں تھا، بس اس نے ایک نام اپنے آپ سے رکھ لیا مبارک. مبارک مطلب برکت والا. کہ میرے شوہر وہ مبارک تھا، مجھے نہیں پتا کون تھا. میرے شوہر جب وہ باتیں کرتا تھا نا، عربی کے الفاظ ہیں وسیم قسیم، بڑا خوبصورت تھا. اور فی صوتہ سحل، جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی آواز گونجنے لگتی تھی، اس کی آواز دلوں کو متاثر کر دیتی تھی. اے میرے سرتاج اس کے جو ہونٹ تھے نا وہ اتنے پیارے ہونٹ تھے. انہوں نے جو عربی میں کہا اعلیٰ حضرت نے اس کو اردو میں کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور میرے شوہر جب وہ دور سے آ رہا تھا نا تو بڑا باوقار لگتا تھا، وہ جب قریب آتا تھا تب بھی بڑا پیارا لگتا تھا. میرے شوہر آپ یقین مانو خدا کی قسم اتنا حسین و جمیل میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. تو شوہر نے کہا کہیں وہ تو نہیں ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں جن کی قوم نے انہیں نکالا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا، بس میں تو ان کو مبارک کہتی ہوں. پتا ایک دن کیا ہوا؟ یہ اپنے بچے کے ساتھ، اچھا جب یہ گھر پہ تھی ام معبد تو شوہر تو نہیں تھے مگر ان کا ایک بچہ تھا، اچھا خاصا سمجھدار تھا. وہ تھا تو نابالغ بچہ مگر تھا وہ گھر پہ. ایک دن یہ مدینے شریف پہنچ گئی، کسی کام سے گئی تھی وہاں. اب اس بچے کی نظر ابو بکر پہ پڑ گئی. ابو بکر کو دیکھا نا تو وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ ہلا کے کہتا امی وہ دیکھو وہ دیکھو، ان کو دیکھو، یہ وہی ہیں جو اس مبارک کے ساتھ تھے، یہ وہی ہیں جو اس مبارک کے ساتھ تھے. دوڑی دوڑی ام معبد حضرت
حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، کہا تم وہی ہو نا؟ ابو بکر نے کہا ہاں، روتے ہوئے کہتی ہے اے مسافر مجھے اس منزل کا پتہ دے دے، وہ آخر مبارک کہاں ملے گا؟ میرے ابو بکر صدیق نے کہا اے بہن ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ آخری نبی ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آ بہن میں تجھے ان کے پاس لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور کے پاس ام معبد پہنچی، میرے حضور نے بڑا تحفہ دیا، انعام دیا، اچھے خاصا کھانے کا سامان دیا۔ حضرت عبد الملک کہتے ہیں، میرے خیال سے عبد الملک کہتے ہیں کہ حضرت ام معبد ان کا شوہر اور ان کا بیٹا یہ ہجرت کر کے بعد میں مدینے ہی شریف شفٹ ہو گئے تھے، وہ سب داخل اسلام ہو گئے تھے۔ ذرا جھوم کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو ایک مرتبہ یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا باتیں تو بہت ہیں ہجرت کے سفر کی، ایک بات اور یاد آ رہی ہے مجھے، یہ سیرت الحلبیہ میں اور سیرت ابن کثیر میں اور صاحب آپ کے متعدد سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ جیسے سنبل سے اپنا مدالہ کتنی دور ہے؟ 8 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ جویا کچھ زیادہ ہوگا، 20 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ مکہ شریف سے ایک قبیلہ تھا لگ بھگ 40-50 کلومیٹر ایسی کچھ دور تھا، اس کا نام تھا بنی مدلج۔ وہاں تک بھی یہ انعام و اکرام کی گھوشنا پہنچی تھی، گھوشنا پتر تو سب جگہ ہی پہنچا تھا نا کہ جو بھی پکڑ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو بنی مدلج میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ کیا نام تھا؟ ذرا بولو زور سے، کیا نام تھا؟ سراقہ ابن مالک۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے 100 اونٹنیوں کے انعام کی بات سنی تو میرے دل میں یہ لالچ آ گیا کہ اتنا بڑا انعام اگر مجھ کو مل گیا تو میری تو نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ ارے 100 اونٹنیوں کا مطلب ہوتا فورچونر گاڑیاں کئی خریدو گے، اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں، 100 اونٹنیاں ملیں گی۔ کہتے ہیں ہم یہ اعلان سن کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک ہمارے قبیلے کا بندہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ 2 مسافر جا رہے ہیں سمندر کے کنارے پہ، میں نے پرچھائیاں دیکھی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہو نہ ہو وہی ہیں، لیکن میں نے بات کاٹی اس لیے کہ کہیں دوسرے نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا غلط بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ دیکھیے حضرت علامہ مفتی حماد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بیٹھو بیٹھو، کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطیب خصوصی، خطیب ذی وقار، خطیب اہل سنت، خطیب ہر دل عزیز حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان کا آنا سمجھ لو میرا جانا۔ مگر میں سراقہ کی بات پوری سناؤں گا، اس کے بعد تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں سے میں چھوڑوں گا، چونکہ حضور کا بچپن تو میں نے ذکر نہیں کیا، وہ میں نے مفتی صاحب کے لیے چھوڑا ہے، اور انشاءاللہ جو میں جہاں پہ چھوڑوں گا مفتی صاحب اس کو بھی ٹچ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے ہمارے خطے سے، حضرت کے والد گرامی حضرت قاری حامد علی صاحب زیدہ مجدہ وطال اللہ عمرہ، جنہوں نے اس پورے خطے میں علم کا چراغ، جی جی بے شک بے شک بے شک، حضرت کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ، آمین آمین۔ وہ ساتھ ہی ہمارے کدھر چلے گئے وفائے ملت ماشاءاللہ مولانا ابرار صاحب اور ہمارے آصف بھائی۔ حضرات تو میں بہت تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے کلمہ سنا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزم ہمارے حافظ عمر دراز صاحب، انہی کی دعوت محبتی، اور شفیع بھائی نے ماشاءاللہ شادی کے موقع پر قاری صاحب بڑا عمدہ پروگرام کیا ہے۔ جی بے شک، کل بارات جا رہی ہے، اور میرے خیال سے اسی گاؤں سے 2 باراتیں جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہی کام کرنے کے بھی ہوتے ہیں بھئی، حضور کی سیرت سن رہے ہو، آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا، اللہ چاہے گا وہی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا، بے شک بے شک۔ توش آخرت بنے گا۔
اور یہ موقع اور یہ مہینہ بھی بڑی برکتوں والا ہے، تو میں بات تیزی سے آگے بڑھاؤں۔ سراقہ کی میں بات بتا رہا تھا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ انہی کے بارے میں کہہ رہا۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا ارے یار ان کو تو میں نے بھیجا تھا، تم کہاں سے اس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ اس کو تو میں نے بھیجا ہے، وہ تو راستہ بھٹک گئے تو میں نے ان کو راستہ بتایا۔ کہتے ہیں پھر میں وہیں پہ باتوں میں لگ گیا۔ جب وہ لوگ منہمک ہو گئے، مشغول ہو گئے، تو میں گھر پہ پہنچا اور میں نے جا کر کے اپنی نوکرانی سے کہا کہ تو اونٹنی دوسرے دروازے پہ لے کے آ، یعنی مین راستے سے نہیں گیا میں، ورنہ لوگوں میں چرچا ہو جائے گی کہ ہمیں روک رہا ہے، خود جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں دوسرے راستے پہ گیا، بیک ڈور سے گیا، دوسرے دروازے سے گیا، اور میں پھر اپنی سواری پر تیز رفتار گھوڑا لے کر کے اور اپنے ساتھ میں ہتھیار لے کر کے اس راستے پہ چل دیا جس کا اس نے پتہ بتایا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دیر میں نے گھوڑا دوڑایا تو مجھے سامنے دونوں نظر آ رہے تھے، ابو بکر بھی اور نبی پاک بھی۔ کہتے ہیں میرے دماغ میں بار بار 100 اونٹنیوں کا تصور آ رہا تھا۔ 100 اونٹنیاں مل جائیں گی، اتنا سرمایہ مل جائے گا، میرا نام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دوڑتے دوڑتے جیسے ہی میں ان کے بالکل قریب گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ مجھے نبی پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ کتنا قریب ہو گیا ہوگا؟ کہتے ہیں سراقہ کہ اتنے ہی میں میرا گھوڑا سنگلاخ زمین پر، جہاں اگر زمین میں لکڑی بھی تم گاڑنے لگو تو آسانی سے نہ گاڑ سکو، سنگلاخ زمین ہے، وہ ایسی زمین نہیں ہے جیسی اپنی ہے، ریتیلی زمین۔ اس زمین پہ جہاں لکڑی آسانی سے گاڑنا مشکل ہے، وہاں پر گھوڑا میرا اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ میں سمجھ گیا کہانی دوسری ہے، آسان نہیں ہے پکڑنا۔ کہتے میں نے پھر اپنا گھوڑا بڑی محنت سے نکالا۔ یہ لوگ فال نکالتے تھے تیروں سے، ایک تیر پہ لکھا ہوا ہوتا تھا امرنی ربی، ایک پہ ہوتا تھا منانی ربی، اور ایک پہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر امرنی ربی ہوتا تھا یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تب تو یہ وہ کام کرتے تھے، اور ہوتا تھا میرے رب نے منع کیا ہے تو نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی والا نکلتا تھا پھر دوبارہ ٹرائی کرتے تھے۔ کہتے میں نے پھر فال نکالی تیروں سے، تو کہتے ہیں وہ تیر نکلا جس میں اشارہ یہ تھا ادھر مت جا، ان کی ذات کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے گھر واپس چلا جا۔ مگر وہ 100 اونٹنیوں کا خیال کا کیا کروں، وہ بار بار میرے دماغ کو ٹٹول رہا تھا، کچکوں کے لگا رہا تھا۔ میں نے پھر دوڑا دیا گھوڑا کہ آریا پار۔ کہتے ہیں پھر میں قریب میں پہنچا تو گھوڑا پھر میرا زمین میں دھس گیا۔ دوسری مرتبہ کے بعد سراقہ کہتے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں سمجھ گیا رونگ نمبر پہ چل رہے ہو سراقہ، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف متوجہ ہو کے کہا انظروا الیہ فواللہ لا آذیتکم، میرے آقا ہماری طرف دیکھ لو، خدا کی قسم تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، میں تمہارا رتبہ پہچان چکا ہوں کہ تمہاری طرف اگر یہ گھوڑا بڑھ رہا ہے تو زمینوں میں دھس رہا ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم میری طرف دیکھ تو لو۔ تو حضور نے میری طرف دیکھا۔ سنو مدالے کے لوگوں، میرے حضور کا علم تو دیکھو۔ حضور نے کہا سراقہ پکڑنے آیا ہے، اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ کسرا مطلب اس زمانے کا امریکہ، تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کسرا، اس نے کہا کسرا ابن ہرمز کا، ہاں کسرا ابن ہرمز، اس کے سونے کے کنگن، اس کا تاج تجھے ملے گا۔ کسرا کہتے ہیں یا رسول اے محمد ابن عبداللہ، کسرا ابن کہا ہاں وہ ملے گا، اس دن تیرا کیا حال ہوگا؟ سراقہ کہتے ہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا مگر میرا دل مطمئن ہو گیا، ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں، ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہیں۔ اور میں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا حضور یہ میرے کچھ تیر لے جائیں، آگے جا کر کے میرے اونٹوں کا گھوڑوں کا ریوڑ پڑے گا اور ہمارا استبل پڑے گا، یہ تیر وہاں جا کر کے دکھائیں، وہ ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں، جتنے چاہیں گے آپ وہاں سے اونٹنیاں اونٹ لے لیں۔ میرے حضور نے فرمایا سراقہ تو گھر چلا جا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سراقہ کہتے ہیں میں تو اپنے گھر پہ آ گیا مگر حضور کی اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا۔ میں گھر پہ آ گیا، کچھ دنوں کے بعد جب یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تو میں نے اپنے قبیلے بنو مدلج میں اس کا ذکر شروع کر دیا۔ یہ ذکر بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مکہ کی وادیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ سراقہ تو ان کا چرچا کر رہا ہے، گیا تھا پکڑنے مگر ان کے ذکر کی محفلیں سجا رہا ہے، لوگوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔
تو ابو جہل نے خط لکھا جس میں اشعار کی زبان میں یہ بات کہی گئی تھی، اے قبیلے کے لوگوں، اس سراقہ بے وقوف کو سمجھاؤ، یہ اپنے دشمن کی تعریفیں کرتا ہے، قبیلے والوں سراقہ کی زبان کو لگام دو ورنہ ہم آ کر کے خیریت پوچھیں گے۔ یہ خط جب سراقہ تک اس کے ذمہ دار لوگوں نے پہنچایا تو سراقہ نے بھی اشعار کی زبان میں جواب دیا، جس میں سے جن کا مطلب یہ تھا، سراقہ نے ان اشعار میں جو کہا اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ سراقہ نے کہا، اے ابو الحکم، ابو الحکم کہتے تھے ابو جہل کو، اے ابو الحکم، تو نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرا گھوڑا سنگلاخ زمین پر گھٹنوں تک دھس گیا، اگر تو دیکھ لیتا نا تو میری بولی بولنے لگتا۔ اس کے بعد کہا سراقہ نے، او ابو الحکم، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دے، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب ان کا پرچم پورے عرب میں لہرا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار وہ دن بھی آیا، اب چونکہ میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں سراقہ کی بات مکمل کر کے، وہ دن بھی آیا سن 8 ہجری میں جب میرے نبی نے مکہ فتح فرمایا، ہر گھر میں ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، اشہد اللہ، آپ بھی پڑھ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سراقہ کہتے ہیں مکہ فتح ہو گیا، اب مجھے اپنے آپ پہ بڑا احساس ہوتا کہ یار میں نے بڑی دیر کر دی، مجھے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین ہوا اور بھی کئی غزوات ہوئے، حضور مقام جعرانہ پہ تشریف فرما تھے، جہاں پہ مسجد جعرانہ بنی ہوئی ہے، جہاں سے عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے، وہاں پہ حضور تشریف فرما تھے، بڑی بھیڑ لگی تھی صحابہ کی۔ سراقہ کہتے ہیں میں اب ہمت کر کے پہنچا اور میں اپنے آپ کو افسوس کر رہا تھا اپنے اوپر کہ میں نے بڑی تاخیر کر دی، مجھے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے تھا۔ میں حضور تک پہنچا، سب کو ہٹاتا ہوا، اور حضور نے جب مجھے دیکھا تو کہا تو سراقہ ہے نا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں وہی سراقہ ہوں۔ اچھا اس وقت جب حضور کا وہ پیچھا کر رہے تھے نا تو حضور سے معافی نامہ چمڑے پہ لکھوا لیا تھا، وہ نکالا، کہا حضور دیکھو یہ ہے، میں جب آپ کے پیچھے آیا تھا تو آپ نے یہ لکھ کر کے دیا تھا۔ کہا سراقہ کوئی بات نہیں ہے، یہ وفا کا دن ہے، یہ محبتوں کا دن ہے، تجھ پہ کوئی ملامت نہیں ہے، تو ہمارا ہو گیا ہم تمہارے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سراقہ کہتے ہیں اب میرے دماغ میں بار بار یہ آ رہا تھا، جیسے کہتے ہیں نا خوشی بہت زیادہ ہو تو انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا فیصلہ کیا کروں۔ کہتے میں اتنا خوش تھا کہ میں بار بار سوچتا تھا حضور سے کیا پوچھوں، ارے میں حضور کے بالکل قریب ہوں، اب حضور میرے قریب ہے، کچھ تو پوچھ لوں۔ کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا، میں نے کہا آقا میرا ایک حوض ہے جہاں پہ میں اپنے اونٹوں کو، اونٹنیوں کو، اپنے گھوڑوں کو پانی پلاتا ہوں حضور، وہاں پہ کچھ جانور دوسرے بھی آ جاتے ہیں اجنبی، کسی کی اونٹنی آ گئی، کسی کا گھوڑا آ گیا، وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے، آقا وہ آ کر کے اس حوض سے پانی پی لیتے ہیں، میرے آقا وہ پانی پینا ان کا جائز ہے کیا؟ وہ پانی پلاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا؟ میرے نبی کی زبان کھلی، کہا سراقہ ہر تر کر دینے والی چیز، اور جس کو ہر وہ جانور جس کا جگر پانی سے تر ہوتا ہو اس کو تو پانی پلاتا رہے گا، خدا تجھے ثواب دیتا رہے گا۔ میرے نبی نے پیغام دے دیا کہ دوسرے کا جانور اگر تمہاری چوکھٹوں تک آ جائے اور پانی کی ویوستھا نہ ہو، کمزوری کا زمانہ ہو اور تمہارے گھر پہ پانی ہو تو یہ نہ سوچو وہ جانور کس کا ہے، یہ سوچو وہ جاندار ہے، اسے پانی کے چند قطرے دے دو، خدا تمہیں ثواب عطا کر دے گا۔ میرے نبی نے یہ پیغام دے دیا ہے، ارے جب ایک بے زبان کو، ایک جاندار کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو ایک انسان کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ ہمارے قاری صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ میں سنا دیتا ہوں، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا پانی نہیں دے رہے ہو مفتی صاحب، پانی چھینو تو مت کم سے کم کسی کا، یہ اپنا علاقہ ایسا ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ دیکھا ہی ہے الحمدللہ، اور آپ کے والد گرامی کی بڑی خدمات ہیں۔ ہمارے خطۂ دیہات میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں، دودھ پیور مل رہا ہے پینے کو، ریفائن کی جگہ سرسوں کا تیل مل رہا ہے، محبت بھی بہت ہے، مگر دیہات میں بھئی 2-3 چیزوں کی بڑی ویکنس ہے، یہاں تھوڑی سی بات ہو جائے تو بندوقیں بہت جلدی نکل کے آ جاتی ہیں، ذرا سا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو
ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، وہاں دوسروں کے ڈنڈے بھی کھائیں گے، لات بھونسے کھائیں گے، مگر اپنے بھائی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، چونکہ ناک ہماری بھی بہت اونچی ہے، اور اس اونچی ناک نے نہ جانے کتنوں کو قبر کے اندر پہنچا دیا اور کتنوں کو جیلوں کے اندر پہنچا دیا۔ یار ناک تھوڑی نیچی کر لو، قبر کی رونق کا انتظام کر لو۔ دولت خدا نے دی ہے تو جھگڑوں میں نہ اٹھاؤ، اس دولت کو بچوں کو پڑھانے میں اٹھاؤ۔ ابھی اپنے سنبل کے قریب کوئی بچہ، کوئی لڑکا ہے، غیر مسلم ہے، مگر میں اس کی اس لیے تعریف کروں گا کہ اس کا باپ جو تھا ایک معمولی سا سپاہی تھا، مگر بیٹا محنت کرتا رہا اور IAS بن گیا، اب تحصیلدار بنے گا۔ ایجوکیشن ہی واحد حل ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس بستی میں مفتی صاحب ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ یہ من بناؤ، ارے وہ گالی دے رہا ہے، دینے تو اس کا کردار ہے، ہمارے سامنے آئے گا ہم سلام کریں گے، ہمارا کردار ہے، وہ جانے اس کا کردار جو ہے، ہم تو سلام کریں گے، محبتوں کے پھول کھلائیں گے، اور یہ نہ سوچو کہ سلام کرنے سے چھوٹے بن جاؤ گے۔ مفتی حماد صاحب ایک بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی دور دور تک جاتے ہیں، اللہ نے بڑی شہرتوں سے نوازا ہے۔ یہ قاری صاحب جو بیٹھے عرس رضوی میں نظامت کرتے ہیں، ایک بہترین ناظم ہے میرے ساتھیوں، ان سے پوچھ لو، مولانا ابرار صاحب قبلہ، ہمارے دیگر علماء ذویل احترام پوچھ لو، میرے نبی نے فرمایا سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 ملتی ہیں، خود فیصلہ کرو فائدہ کس کا زیادہ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ جھگڑے ختم کرو، بالکل جھگڑے سوچ لو ختم۔ کسی سے کوئی بات ہوئی تھی، بھیا ہو گئی چھوڑو، بعد میں بھی تو سر پھوڑ کے پنچایت ہی کرنی ہے، اس سے صحیح بات ہے یار، ابھی کر لو پنچایت۔ بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام۔ اللہ نے دولت دی ہے تو بچوں کو پڑھاؤ، اور بچوں کو پڑھانے کے بعد بھی دولت بچ رہی ہے تو ماشاءاللہ رائے ستی خیر علوم پہ پہنچا دو، اور پھر بھی بچ جائے تو ہمارے مولانا ابرار کے مدرسے میں پہنچا دو، مدارس اپنے نخازہ خیر علوم ہے، ارے پہنچا دو۔ اس دولت کو پانی کی طرح مت بہاؤ۔ 10-20 ہزار روپے مدرسے کو دیتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے روح نکل رہی ہے، لیکن جھگڑا ہو جائے تو 10-10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، ہم گئے تھے کوشش کرنے، چونکہ ہمارے اوپر بھی بھوت سوار ہے اصلاح کرنے کا۔ ہم پہنچ گئے ایک گاؤں میں، بھی نام نہ لیں گے ہم کسی گاؤں کا، ہم پہنچ گئے اس گاؤں میں تقریباً 70-80 لاکھ روپے جھگڑے میں اٹھ چکے ہیں، اور چھوٹی سی بچوں میں لڑائی ہوئی تھی اور معاملہ بہت خراب ہو گیا۔ ہم پہنچ گئے، دونوں گروپ میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن بعض نے جو جواب دیا وہ تمہیں دوں اور پھر میں اپنی تقریر ختم کروں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا نقصان اپنا بھی نہیں ہے، اپنے اگر 35 اٹھیں تو 60 لاکھ ان کے بھی تو اٹھ گئے ہیں، وہ 60 لاکھ میں خوش ہے۔ اور میں نے 60 لاکھ والوں سے بھی بات کی، میں نے کہا بھئی چلو ہم نے مانا کہ ان کے بھی اٹھے ہیں، مگر خدا کے بندو زیادہ تمہارے اٹھے ہیں، تم ہی برداشت کر لو۔ کہہ رہے ہیں ہمارے 60 دیکھ رہے ہو، ان کے 35 نہیں دیکھو گے، ہم نے ان کے بھی تو اٹھوا دیے۔ یار کیا بالکل سوتنوں والی لڑائی بنا لی تم نے، حد ہو گئی بھئی، انتہا ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جھگڑے کرنے نہیں آئے ہو، جھگڑوں کو مٹانے آئے ہو۔ اگر حضور کے امتی ہو اور میرے آقا کے واقعتاً تم امتی ہو تو آج من بنا کے جاؤ، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہیں پہ جلسہ ہوا تو مہارا صاحب آپ سب لوگوں نے کیا تھا، امین ملت تشریف لائے تھے، کیا پیغام دے کر کے گئے تھے، ماشاءاللہ تمہارا بھائی بھی پڑھ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی پتا چلا تو۔ اور میں سب سے کہہ رہا ہوں امین ملت نے کیا پیغام دیا تھا بتاؤ، اپنے مدالہ میں آئے تھے، حضرت نے کیا کہا تھا، آدھی روٹی کھا لینا مگر بچوں کو پڑھا لینا۔ آواز آئے بچوں کو، یہ سوچ کے مت جانا حضرت ہم تو پیسے والے ہیں نہیں، ہم کیسے پڑھیں گے، یہ مت سوچنا یار، محنت کرو، کوشش کرو۔ کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو کنارے تک پہنچ ہی جاتی ہیں، دانا جب خاک میں ملتا ہے نا تو گلے گلزار بن ہی جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہجرت رسول کا یہ حصہ یہیں تک، انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا، چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، اور 28 تاریخ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔